السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے جی۔ تو بھائی آج رمضان المبارک کا الحمدللہ 13واں روزہ ہے اور الحمدللہ بہت ہی اچھا رمضان جا رہا ہے۔ آپ سب کے سامنے عشق صحرا کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں۔ عشق صحرا کی آج کی ایپیسوڈ بھی بہت مزے کی ہونے والی ہے۔ آپ سب نے لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور اپنا ریویو جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر آؤٹ کرنا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے اگین یہی ریکویسٹ ہے، سبسکرائب کر دیں۔ چلیں ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ عشق صحرا صحرائے محبت سیزن 2 از قلم انوشی احمد، قسط نمبر 50۔ آپی، آپ کی مسلسل کار آ رہی ہے یار، زرکا نے حمامہ سے کہا۔ حمامہ نے خون سے تر ہاتھوں کو دیکھتے اپنے اوزار سائڈ پر رکھے اور ہاتھ کی پشت سے چہرے پر آئی لوٹوں کو پیچھے کیا، پاس رکھے ٹیبل پر نگاہ دوڑائی جہاں اس کا فون مسلسل رنگ کر رہا تھا۔ زرکا نے کام کے دوران کن آنکھیوں سے موبائل پر نگاہ دوڑائی، موبائل پر چمکتے نام کو دیکھ کر اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپی، یہاں آپ نے کسی کی جان نکالی ہے، وہاں آپ کے شوہر کی جان جا رہی ہے، کال ریسیو کر لیں ورنہ یہ نہ ہو نوفل بھائی بھی آپ کی طرح آفس میں آ جائے۔ زرکا حمامہ کو دیکھتے پالی تھی، بیگز میں لاش کے ٹکڑے ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ حمامہ نے گھور کر زرکا کو دیکھا، پھر سر جھٹکتے ہوئے وہ واش روم کی سمت بڑھی تھی۔ اتنے میں ایک اور دفعہ اس کا موبائل رنگ ہو چکا تھا۔ حمامہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مجال ہے اس کے شوہر سے صبر ہو جائے۔ ہیلو، حمامہ نے ٹشو سے اپنے ہاتھ صاف کرتے فون کون سے لگایا۔ ہیلو مائی مافیا گرل، شکر ہے آپ نے اس ناچیز کی کال تو ریسیو کی، ورنہ مجھے تو لگا تھا میرے کان ترس جائیں گی آپ کی خوبصورت آواز کو سننے کے لیے۔ نوفل کی ٹھنڈی آہ لپٹی آواز کو حمامہ کو سنائی دی۔ وہ بے اختیار مسکرا دی، جبکہ نوفل اپنے آفس میں بیٹھا کوٹ ہینگ کیے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا واقعی ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا تھا۔ اب سن لی میری خوبصورت آواز؟ ویسے میں نے سنا تھا آواز سریلی ہوتی ہے، آواز خوبصورت بھی ہوتی ہے، یہ پہلی بار سنا ہے۔ حمامہ نے نوفل کو چھیڑتے ہوئے صوفے کی سمت قدم بڑھائے تھے۔ باقی کام زرکا کا تھا جو وہ کر رہی تھی۔ زرکا نے نفرت سے ان کپڑوں کو دیکھا، شبانہ بھائی کی لاش ان لوگوں نے ٹھکانے لگائی تھی۔ وہ عورت خود بیش قیمتی لباس میں لپٹی اپنے ادھر ادھر چہرے کو میک اپ سے سجاتے نو عمر لڑکیوں کے تن سے کپڑے چھینتی تھی۔ یہ عورت ایک بہت بڑے ریکٹ میں ملوث تھی۔ یہ ریکٹ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں اپنی جگہ بناتا جا رہا تھا۔ کم عمر لڑکیوں کو اسکول کالج سے اغوا کرتے ان سے جسمانی کام کروایا جاتا تھا۔ ان لوگوں کے پیچھے کافی عرصے سے ڈیول اور اس کی ٹیم کام کر رہی تھی۔ امریکہ سے ہی ڈیول نے اس ریکٹ پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ موقع ملتے ہی انہوں نے شبانہ بائی کو اٹھا لیا۔ ڈیول کے حکم پر ہی حمامہ اور زرکا نے اس کے ٹکڑے کیے تھے۔ ان کے کام میں مدد معجزہ نے بھی کی تھی، لیکن فی الوقت وہ اس کے روم میں نہیں تھی۔ تمہارا شوہر بہت اچھا سنگر ہے، اس کی دیکھنے سے زیادہ سننے کی حس تیز ہے، تو میرے لیے تمہاری آواز خوبصورت، حسین و جمیل، چاند ستارہ سب کچھ ہے۔ نوفل آنکھیں بند کرتے مسکراتے چہرے سے بولا۔ اس کی بات سنتی حمامہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی ہنسی سنتے نوفل کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، حمامہ ہنستے ہنستے آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ میرا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارا بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ اس بندہ بشر کو ملنے کے موقع سے نواز دیں۔ نوفل فون اپنے دائیں کان سے ہٹاتا بھائے کان اور کندھے کے درمیان اٹساتا شوخ لہجے میں بولا۔ فوراً ہی فری ہو جاتے ہو، حمامہ نے ہنسی دباتے کہا۔ میری بیوی ہے بھائی، فری ہونے کا میرے پاس پرمٹ ہے، نوفل بھی مزید شوق ہوتے بولا۔ اس کی بات پر پھر حمامہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ زرکا نے اپنی بہن کو دیکھتے دل سے اس کی خوشیوں کی دعا کی۔ وہ کبھی بھی اتنا مسکرایا نہیں کرتی تھی، اب اسے زیادہ خوش رہنا ہی چاہیے تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں اسے چاہنے والا، اس کی مسکراہٹ کو اسے کے لبوں پر سجانے والا جو آ گیا تھا۔ باتیں کروا لو بس، حمامہ بات بدلتے ہوئے بولی۔
اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں جانے من، بس تم اجازت دو، یا پھر یوں کرو اشارے دے دو۔ نوفل اپنے دل کے ارمان لبوں سے ادا کر گیا۔ حمامہ کا چہرہ گلابی ہوا۔ اچھا فون کیوں کیا تھا؟ حمامہ اس کا موڈ غارت کرنے کی کوشش میں بولی۔ اس کی ذومنی باتوں سے حمامہ کو اپنے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ اس کی جان جاتی تھی جب جب وہ قریب آتا تھا۔ میں نے تم سے کہنا تھا کہ میرا آفس تمہیں بہت یاد کر رہا ہے، تم آ سکتی ہو؟ نوفل آنکھیں بند کیے اپنے چہر پر جھولتے ہوئے بولا۔ مجھے بہت کام ہے، آج تو نہیں آ سکتی، حمامہ نے بہانہ بنایا۔ ان کی باتیں سنتی زرکا نے سر اٹھا کر حمامہ کو دیکھا جو بہانے بنا رہی تھی۔ آج کے دن کا ان کا کام پورا ہو چکا تھا۔ حمامہ نے زرکا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اسے آنکھوں سے کام کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھٹکتی اپنی آپی کو گھورتے کام کرنا شروع کر گئی۔ پتہ ہے مجھے تمہارے کیا کام ہوں گے، کسی کی لاش کے ٹکڑے کرنے ہوں گے یا پھر کسی گنڈے کو کڈنیپ کرنا ہوگا۔ نوفل اپنی آنکھیں واہ کرتا دانت پیس کر بولا تھا۔ اس کے کلس کر بولنے پر حمامہ نے مسکراہٹ دبائی۔ کام کام ہوتا ہے، جیسے تم آفس میں اپنا کام کرتے ہو ویسے میں اپنے آفس میں اپنا کام کرتی ہوں، حمامہ نے جتایا۔ میں کچھ نہیں جانتا، تم میرے آفس آ رہی ہو بس، نوفل نے حکمیہ انداز میں کہا۔ تم مجھ پر حکم چلا سکتے ہو؟ حمامہ نے آنکھیں چھوٹی کیے اس سے استفسار کیا۔ ہاں بالکل، شوہر ہوں تمہارا، نوفل نے اتراتے ہوئے کہا۔ تو میں بیوی ہوں تمہاری، میرا تم پر حکم چل سکتا ہے، تمہارا مجھ پر نہیں، حمامہ نے بھی دو بدو اتراتے ہوئے اسے سمجھایا۔ نوفل بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ چلو تو بیگم صاحبہ، التجا کر رہا ہوں، پلیز آ جائے نا اس ناچیز شوہر کے آفس میں، نوفل منت کرنے والے انداز میں بولا۔ حمامہ مسکراہٹ دبا گئی۔ ابھی تو میں فری نہیں ہوں، 6 بجے تک آ سکتی ہوں، حمامہ نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنا چاہا۔ 5 بجے تو آفس آف ہوتا تھا، وہ تو مالک تھا، جب دل کرتا اپنے آفس سے نکلتا، لیکن وہ 6 بجے تک وہاں پر رک کر کرتا بھی کیا؟ مجھے پتہ ہے یہ سب تم مجھے تنگ کرنے کے لیے کر رہی ہو، تم سے پہلے میں نے زیغم سے بات کر لی تھی، اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم اس وقت تک تو فری ہو جاؤ گی، لیکن خیر اگر تمہیں پھر بھی مجھ سے 6 بجے تک انتظار کروانا ہے تو بندہ نہ چیز کیا کر سکتا ہے؟ نوفل نے بچوں کی طرح منہ بناتے شکوے سے کہا۔ اس کی بات سنتے وہاں پہلے تو ٹھٹکی، پھر مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا پھر رخ کیا۔ اوکے، حمامہ نے کندھے اچکاتے کہا۔ اس کا اوکے سنتے نوفل نے آنکھیں گھمائی۔ بہت ظالم ہو تم بیوی، نوفل نے شکوے سے کہا۔ کمپلیمنٹ کے لیے شکریہ، حمامہ نے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی اور بے ساختہ وہ کہکا لگا اٹھی۔ زرکا نے اسے یوں ہنستا دیکھ سر جھٹکا۔ حمامہ ہنستی ہی جا رہی تھی کہ اس کے موبائل پر ایک بیپ بجی۔ ویٹنگ مائی لو، نوفل کا میسج تھا جو جگمگایا۔ حمامہ نے گہری سانس مسکراتے ہوئے لی۔ سر مجھے کام ہے، آپ مجھے ایسے بٹھا کر نہیں رکھ سکتے، معجزہ نے ماہر کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے 1 گھنٹے سے معجزہ کرسی پر بٹھایا ہوا تھا۔ معجزہ کے سامنے 2 کرسیاں تھیں، جن میں سے ایک پر ماہر اور دوسرے پر حمیم بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ہی سے گھور رہے تھے۔ معجزہ کو یہ فیلنگ آئی کہ وہ جیسے کڈنیپ ہو چکی ہے۔ سامنے اس کے کڈنیپر بیٹھے ہیں، جنہوں نے اس پر رحم کھاتے بس رسیاں نہیں باندھی اور منہ پر ٹیپ نہیں لگائی، باقی پوری کڈنیپنگ کی وائب دے رہے تھے۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ماہر نے حمیم کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ سر مجھے بہت ضروری کام ہے، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے بعد میں کر سکتے ہیں پلیز۔ معجزہ سمجھ تو گئی تھی حمیم کے تیور دیکھ کر ماہر کو اس سے کیا ہی بات کرنی ہوگی۔ حمیم البتہ بے نیاز کرسی کی سائڈ پر بازو لٹکائے پیروں کو 4 کی شیپ میں کیے بیٹھا تھا۔ مجھے بھی تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ماہر نے پھر سنجیدگی سے کہا۔ سر آپ 1 گھنٹے سے کوئی ضروری بات نہیں کر رہے، معجزہ بے چارگی سے بولی۔ لڑکی، تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟
تم سے عمر میں اور رشتے میں بڑے ہیں، تمیز سے بات کرو۔ حمیم نے تورا کر کہا۔ معجزہ نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ میں بات کر رہا ہوں نا، ماہی نے اپنے بھانجے کو دیکھتے کہا۔ اتنے میں زیغم ان کی سمت آیا۔ وہ لوگ گارڈن کے دائیں طرف بیٹھے تھے جہاں سے بیسمنٹ کا رستہ کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ موزمہ کو بیسمنٹ سے کوئی ضروری فائل لے کر واپس آفس آنا تھا۔ کیا ہو رہا ہے پھپھا جان یہاں؟ زیغم نے انتقاتے اپنی دونوں ہاتھ جیبوں میں ارسائے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ سر، مجھے ضروری کام سے آفس جانا ہے فائل لے کر۔ ماہر سر کو کب سے کہہ رہی ہوں جو بھی بات ہے جلدی کہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے یہاں بیٹھے ہوئے۔ وہاں ماما اور زرکا میم مجھ پر غصہ کریں گی۔ معجزہ زیغم کو عبید بڑی نظروں سے دیکھتے بےچارگی سے بولی۔ ڈونٹ وری، ان سے میں بات کر لوں گا، فی الحال تم ماہر سر کی ضروری بات سن لو۔ زیغم معجزہ کی ساری امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے بولا۔ وہ بےچارگی سے ماہر کو دیکھنے لگے۔ پھپھا جان، آپ بات کریں، زیغم نے سنجیدگی سے ماہر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہر نے ایک نظر زیغم کو دیکھا۔ وہ بالکل اپنے باپ ڈیول جیسا تھا، اس کی فوٹو کاپی۔ ماہر کی آنکھوں کے سامنے کئی خوبصورت لمحات گزرے تھے جو اس نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ گزارے تھے، خوشی سے، محبت سے، سکون سے۔ اس کے چہرے پر کرب سا بکھرا۔ حالات اور وقت کتنے بدل چکے تھے۔ اشر اور ایبک بھی ان سے کچھ فاصلے پر گارڈن میں عائشہ اور جیک سے باتوں میں مصروف تھے۔ اشمل، ڈیول، دلکش، آیت اور مہک کے ساتھ پیلس کے اندر تھی۔ لڑکی، اتنا قابل اور ہینڈسم میرا بھانجا ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تم کیوں اسے ریجیکٹ کر رہی ہو؟ ماہی نے سوچوں کے تسلسل کو توڑتے ہوئے معجزہ سے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ زیغم مسکرا دیا۔ حمیم کا دل خون کے آنسو رویا تھا، ریجیکشن پر نہیں، اپنے ماموں کے منہ سے اتنے خوبصورت اپنے لیے تعریف میں الفاظ سنتے ہوئے، جبکہ معجزہ اتنے ڈائریکٹ جواب پر پہلو بدل کر حمیم کو خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کھا جاؤ گی مجھے؟ ارے پاگل لڑکی، خوش قسمت ہو تم، اپنے خاندان کے ہر فرد سے سفارش کروا رہا ہوں، اور ایک تم ہو جسے میری محبت کی قدر نہیں، ورنہ جیسے تم نے مجھے کڈنیپ کیا تھا، میں بھی تمہیں کڈنیپ کر کے زبردستی نکاح کر سکتا تھا۔ حمیم معجزہ کے اس طرح گھورنے پر تلملا کر بولا۔ مجھے کڈنیپ کرو گے؟ کر کے تو دکھاؤ، اور زبردستی نکاح؟ سیریسلی؟ معجزہ غرا کر بولی۔ ماہر نے معجزہ کے تیور دیکھتے بےچارگی سے حمیم کو دیکھا جو معجزہ کو ہی گھور رہا تھا، پھر زیغم کو جو کندھے اچکا گیا۔ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس سے اتنا اچھا تو ہے ہمارا لڑکا، کر لو نا معجزہ شادی۔ زیغم نے ماہر کو دیکھنے کے بعد حمیم کے حق میں ایک ذرا سی کوشش کی۔ معجزہ نے اپنے باس کو دیکھا۔ سر، مجھے تو پسند نہیں ہے آپ کا لڑکا، معجزہ بھی خود پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولی۔ حمیم کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے۔ یہ بات نہیں تھی کہ معجزہ کو حمیم پسند نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں حمیم کا خون جلانے میں اسے الگ ہی مزہ آ رہا تھا۔ حمیم شکوے سے اپنے ماموں کو دیکھتا ان کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ ماموں، میرا پہلا پیار ادھورا رہ گیا، حمیم دکھی دل سے بولا۔ ماہی نے وہ مشکل ہنسی ضبط کی۔ زیغم بھی نفی میں سر ہلاتا ہنس دیا۔ معجزہ نے آنکھیں گھماتے حمیم کو دیکھا۔ تم یہ بولو کہ تمہاری شادی کا پہلا خواب ادھورا رہ گیا۔ معجزہ نے اسے فری کا مشورہ بھی دیا۔ حمیم تو تلملا گیا۔ چلے پھپھا جان، یہ لڑکی تو نہیں مان رہی، آپ نے بھی کوشش کر لی، باقی سب نے بھی۔ حمیم چلو تمہارے لیے کوئی اور ہی لڑکی دیکھتے ہیں۔ زیغم نے ٹھنڈی آہ بھرتے حمیم کو آفر دی۔ حمیم کی آنکھیں چمکی، لیکن پھر اس نے ایک کوشش کرنے کا سوچا۔ خدا کا خوف کریں بھائی، محبت جب اس سے کرتا ہوں تو شادی بھی اس سے ہی کروں گا، حمیم نے بھائی کو دیکھتے ہوئے بےچارگی سے کہا۔ اب یہ نہیں مان رہی تو کیا زندگی بھر کما رہی رہو گے؟ چلو شاباش، کوئی اور لڑکی تلاش کرتے ہیں۔ زیغم نے اسے پچکارتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے سنجیدگی سے سر ہلاتے بولا۔ حمیم نے ماہر کو دیکھا جو زیغم کی بات میں رضامندی دے رہا تھا، پھر اس نے زیغم کو دیکھا اور آخری نظر اس نے معجزہ پر ڈالی جو آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ زیغم نے حمیم کو ایک شاندار آئیڈیا دیا تھا جو حمیم نے بخوبی سمجھا۔
اس کی ضرورت نہیں پڑے گی بھائی آپ کو، حمیم نے آنکھوں میں سرخی لیے موزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ موزہ کی پیشانی پر بل پڑے۔ ایسے یہ دیوانی نہیں کٹے گی حمیم، زیغم صحیح کہہ رہا ہے، کوئی اور لڑکی۔ ماہی نے بھی اپنی سے ایک کوشش کرنی چاہیے تھی کہ حمیم نے اپنا ہاتھ بلند کرتے دونوں کو خاموش کیا۔ ان دونوں نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالتے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر بے ساختہ ماہر اور زیغم دونوں ہی کندھے اچکا گئے۔ میں تو صرف اسے ہی موقع دے رہا تھا اپنی بیوی بننے کا، لیکن اس کڈنیپر لڑکی میں تو بڑے ہی نخرے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، لیکن اب لوگوں کو میرے لیے کوئی لڑکی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک لڑکی ہے جو مجھ پر دل و جان سے مرتی ہے، اب میں اس سے ہی شادی کروں گا۔ حمیم کہتا چیئر سے کھڑا ہوا، ایک قہر آلودہ نظر موزہ پر ڈالتا زیغم اور ماہر کو دیکھنے لگا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آپ دونوں کو کوئی اعتراض ہے؟ حمیم نے سنجیدگی سے ان دونوں سے سوال کیا۔ ماہر اور زیغم نے اسے دیکھتے پھر سے ایک دوسرے کو دیکھتے میکانی انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ حمیم نے ان دونوں کو دیکھتے موزہ اتضاحیہ دیکھا۔ موزہ کی پیشانی پر بل گہرے ہوئے، وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایبک نے دور سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ عائشہ اور جیک مسکرائے، اشر بھی انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ حمیم موزہ سے محبت کرتا ہے، بس اسے ہی حمیم کے لیے قائل کر رہے ہیں، جیک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب اسے پسند نہیں تو کیوں قائل کر رہے ہیں؟ ہر کسی کے ساتھ زبردستی تو نہیں کی جا سکتی، کسی کو زبردستی اپنا تو نہیں بنایا جا سکتا، ایبک نے انہیں دور سے دیکھتے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ عائشہ اور جیک نے ایک دوسرے کو دیکھا، اشر نے ایبک کو دیکھتے لب بنچے، وہ تینوں ہی سمجھ رہے تھے اس کا کہنے کا مطلب دیانا کا تھا، شاید اس کا تجربہ، لیکن وہ تینوں پرسکون بھی تھے کہ بنا سمجھائے ایبک یہ بات سمجھ چکا تھا۔ موزہ کو حمیم پسند ہے، اس کی آنکھوں سے صاف پتہ چلتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ بار بار حمیم کو کیوں سختی سے انکار نہ کرتی؟ وہ بس اسے پریشان کر رہی ہے، بلکہ سب ہی حمیم کو پریشان کر رہے ہیں۔ عائشہ نے مسکراتے بال بدلی تھی، ایبر اور اشر نے سر جھٹکا۔ محبت تم مجھ سے کرتے ہو اور شادی کے لیے تم اور لڑکیوں کو بھی دیکھا ہوا ہے، موزہ دانت پیس کر بولی تھی۔ کیوں، تمہیں کیا لگا تمہارے انتظار میں بوڑھا ہو جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا؟ آج کے زمانے کا عاشق ہوں میں، منہ وون کر کے تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا، پھر بچے کروں گا، گھر بساؤں گا، اس کے ناز نخرے اٹھاؤں گا۔ حمیم نے اپنے پینٹ کی دونوں پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے ایک آئی برو اچکاتے ایٹیٹیوڈ سے کہا۔ موزہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، جبکہ اس کی بات پر ماہی نے افسوس سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا تو زیغم نے کھانستے ہوئے مشکل اپنا قہقہ ضبط کیا۔ یوں رکو، تمہیں میں قبر میں اتارتی ہوں، محمد کو مذاق بنا رکھا ہے، میرے علاوہ کسی سے شادی کر کو تو دکھاؤ، اس کا بھی منہ نوچوں گی اور تمہیں بھی زندہ زمین میں گاڑ دوں گی۔ میں بھی آج کے زمانے کی لڑکی ہوں، اپنے عاشق کو یوں ہی نہیں جانے دوں گی، زندہ زمین میں گاڑ دوں گی۔ موزہ تیورا کر حمیم کی سمت جھپٹی، جبکہ وہ اس کی بات سنتا مسکراتا حیرت سے آنکھیں پھیلاتا قہقہ لگا اٹھا۔ مطلب کہ لیڈی کڈنیپر مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، بس مجھے تنگ کر رہی تھی۔ حمیم فوراً اس کی پہنچ سے دور ہوتا ہے ایک دما کر بولا۔ موزہ لمحے کو ٹھٹکی۔ ہاں تیار تھی، لیکن اب میں تمہیں قبر میں بھیجنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ موزہ دانت پیس کر بولتی اس کے پیچھے بھاگی۔ پیلس کے گاڑے میں حمیم کے قہقہے گونج رہے تھے، حمیم بھاگ رہا تھا تو موزہ اس کے پیچھے تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے زیغم اور ماہر بھی ہنس دیے، جبکہ یہ منظر ان سے دور بیٹھے ان چاروں نے بھی دیکھا تھا۔ یہ سب کیا ہوا؟ اشر حیرت سے بولا۔ لڑکی مان گئی، جیک نے حمیم کو بھاگتے دیکھ سیٹی بجاتے کہا۔ حمیم اپنے چاچو کو دیکھتا ایک نظر موزہ پر ڈالے ان کی سمت آیا۔ جیک نے ہائی فائی کیا تو حمیم بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ایک آنکھ دباتا وہاں سے بھاگا، کیونکہ موزہ پھولی سانسوں کے درمیان اس تک پہنچ چکی تھی۔ ویلکم ٹو دی مافیا فیملی، عائشہ نے موزہ کو دیکھتے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ ایبک، اشر اور جیک نے عائشہ کو یوں خوش دیکھتے وہ تینوں بھی بے ساختہ مسکرا دیے۔ موزہ کے گال گلابی ہوئے۔ چچی کیوں میری ہونے والی بیوی کو چھے رہی ہیں؟ دیکھیں وہ ابھی سے بلش کرنے لگ گئی۔ حمیم نے ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے موزہ کے گلابی پڑتے گالوں کو دیکھتے ہانک لگائی تھی۔
معجزہ گڑبڑاتے ہوئے ہوش میں آئی اور پھر اس کی سمت بھاگی۔ لیکن تمہارا چہرہ میں لال کرتی ہوں، وہ غرا کر اس کے پیچھے بھاگی۔ ان دونوں کو پھر ویسے بھاگتے دیکھ سب ہنس دیے۔ یہ پیلس 20 سالوں سے ویران پڑا تھا، اب اس میں کھلکھلاہٹیں اور کہکے بھی گونجتے تھے۔ جی تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور حمیم صاحب کی بھی جو ہے وہ مان گئی، خیر لیڈی کڈنیپر۔ آگے بھی بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ ہونے والی ہے، آپ سب نے اسی طرح جو ہے وہ اسٹے ٹیون رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ سب کو جو ہے وہ ٹرائی کریں گے، نیکسٹ بھی ایسے ہی ڈیلی ایپیسوڈ ملتی رہے۔ تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت، اور اپنی سب سے خاص دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اور اگین وہی کہ لائک کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ یا پھر ریویو لازمی شیئر کریں گے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔